اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلى آلہ وصحبہ الاخیار اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل ایک بہترین کتاب جس کا نام ہی عمدہ ہے، عمدۃ الاحکام، بہترین احکام کی احادیث پر مشتمل یہ کتاب، اس کتاب کے مصنف امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو مختلف ابواب کے اندر تقسیم کیا، اور فقہی تقسیم کے مطابق انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر ابواب کو ذکر کیا: کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، اور دیگر کتب اللہ کی توفیق سے کتاب البیوع وغیرہ ہم نے مکمل کی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کتاب النکاح۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں ایک چیز دہرا دوں کہ ہمارا جو دین ہے وہ 4 طرح کی عمارات پر قائم ہے۔ نمبر 1 عقائد، ایمانیات جسے کہتے ہیں۔ نمبر 2 فرائض یا عبادات۔ نمبر 3 معاملات، اخلاقیات۔ دوبارہ، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ عقائد نہیں پڑھ رہے کیونکہ یہ عقیدے کی کتاب نہیں ہے، یہ احکام کی کتاب ہے۔ اچھا، احکام کے اندر بھی ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ عبادات اور معاملات۔ اخلاقیات کو بھی نہیں پڑھنا کیونکہ یہ اخلاقیات کی کتاب نہیں ہے۔ جس طرح کے مصنفین باقاعدہ جیسے ریاض الصالحین ہے وہ اخلاقیات کی کتاب ہے، یا دیگر بڑی کتابوں کے اندر وہ باقاعدہ کتاب البر والصلہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور سیر اور یہ ساری چیزیں بھی ذکر کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر، صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتابوں کے اندر اخلاقیات بھی ذکر ہیں، حتیٰ کہ عقائد بھی ذکر ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ مختصر کتاب ہے، اس کے اندر احکام و مسائل میں سے بس 2 چیزوں کا تذکرہ ہے، عبادات کا اور معاملات کا۔ تو اللہ کی توفیق سے عبادات آپ نے پڑھی۔ کتاب البیوع جو اس سے پہلی کتاب ہے، کتاب النکاح سے پہلے کتاب البیوع ہے نا، اس کا تعلق بھی معاملات کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی ہے جی، خرید و فروخت کے معاملات اور نکاح اور طلاق کے معاملات۔ تو یہ صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ دین کی جو 4 بنیادیں ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات۔ عبادات کو آپ نے پڑھا، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صیام وغیرہ۔ اب آپ پڑھ رہے ہیں معاملات۔ معاملات کے اندر آپ نے خرید و فروخت، کتاب البیوع کو تفصیل کے ساتھ پڑھا، اور اب آپ پڑھ رہے ہیں کتاب النکاح۔ آج آپ شروع کرنے جا رہے ہیں کتاب النکاح۔ اس کے اندر امام صاحب جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ قال، کہتے ہیں، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، جو استطاعت رکھتا ہے تم میں سے، باء کہتے ہیں نکاح کے اخراجات، جو تم میں سے نکاح کرنے کی، اس کے اخراجات کو برداشت کرنے کی، نان و نفقہ وغیرہ، جسمانی ہر طرح کے اخراجات، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، فَلْيَتَزَوَّجْ، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ بولے جو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، وہ شادی کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 حکمتیں بیان کی۔ کتنی حکمتیں بیان کی جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 حکمتوں کو بیان کیا کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا حکم دے رہے ہیں
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نکاح کرنے سے دو فائدے حاصل ہوں گے۔ کون سے دو فائدے جی؟ پہلا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نکاح کا کرنا بصر کے لیے، بصر کا مطلب یعنی نگاہوں کے لیے زیادہ حفاظت کا باعث ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ یہ دو فوائد حاصل ہوں گے کس چیز سے جی؟ نکاح کے کرنے سے۔ جو استطاعت رکھتا ہے وہ کر لے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس پر روزے ہیں، اس پر روزے رکھنا لازم ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، کیونکہ بے شک یہ روزے اس کے لیے یا روزوں کا رکھنا اس کے لیے ڈال ہے۔ جیسے جنگ کے میدان میں ڈال دشمن کے وار سے انسان کو بچاتی ہے، تو اس طرح نکاح بھی اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ڈال ہو جائے گا۔ اب ہم حدیث کی مختصر تشریح کی طرف آتے ہیں۔ جو مختلف عمروں کے حصے ہوتے ہیں نا، عربی زبان کے اندر بلوغت سے لے کر 30 سال کی عمر کو شباب کی عمر کہا جاتا ہے، جوانی کی عمر۔ 30 سال سے لے کر 40 سال تک کی عمر کو اس کو ادیڑ عمر کہا جاتا ہے، جسے عربی زبان میں کہلا کہتے ہیں، کہلا۔ 40 سال سے لے کر پھر اوپر کی جو عمر ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے بزرگی کی عمر، شیخ۔ عربی زبان میں شیخ بزرگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو چونکہ لوگ علماء کرام کو بھی عزت اور مقام و مرتبہ دیا کرتے بزرگوں کی طرح، تو ان کو بھی شیخ کہا جانے لگا، ورنہ در حقیقت یہ لفظ 40 سال سے زیادہ عمر والوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کس کو مخاطب کیا؟ شباب کو، یہ جو 30 سال سے کم جوانی کی عمر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عمر میں انسان گناہ کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہے اور رغبت رکھتا ہے۔ تو اے جوانوں کی جماعت، جو استطاعت رکھتا ہے نا تم میں سے نکاح کرنے کی، نکاح کے اخراجات کو برداشت کرنے کی، یاد رکھیے گا اس کے اندر صرف کوئی جسمانی استطاعت نہیں آتی، ہر طرح کی استطاعت، مالی استطاعت رکھتا ہے اور نان و نفقے کی استطاعت رکھتا ہے، دماغی لحاظ سے ہر طرح سے جو استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے وہ نکاح کر لے۔ کیا ہوگا نکاح کرنے سے؟ نکاح کرنے سے دو فائدے حاصل ہوں گے۔ کون سے دو فائدے؟ نگاہوں کی حفاظت ہوگی اور عزت اور عصمت کی حفاظت ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ مرد و خواتین دونوں کے لیے ہے، یہ نہیں کہ یہ صرف نوجوانوں کا تذکرہ آیا تو صرف مردوں کے ساتھ خاص ہو گیا کہ انہیں نگاہوں کی یا عزت کی حفاظت زیادہ کرنی ہے، نہیں، یہ خواتین کے لیے بھی ہے۔ خواتین میں سے بھی جو استطاعت رکھتا ہے کہ اس کے اہل و عیال اس کا نکاح کروائیں تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ اس کے لیے بھی نکاح کا کرنا اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت ہے۔ اور اگر مرد و خواتین دونوں میں سے کوئی استطاعت نہیں رکھتا کسی بھی شرعی مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، تو پھر اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ روزوں کا رکھنا اس کے لیے کیا ہے؟ ڈال۔ تو یقین جانیے ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کو انتہائی مشکل بنا دیا گیا، مطلب اس کے اندر بہت سے تکلفات شامل ہو چکے ہیں۔ کیا تکلفات جی؟ پہلے لڑکا اپنی پڑھائی مکمل کرے گا، پڑھائی مکمل کرتے کرتے وہ جوانی کی عمر میں پہنچ چکتا ہے، یقیناً میٹرک کرنے کے بعد وہ بلوغت میں پہنچ چکتا ہے، یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہوتے تک اکثر ہمارے معاشروں میں لڑکوں کی عمر شبابیت سے، جوانی سے بھی نکل چکتی ہے، جو کہ 30 سال ہے۔ پھر اس کے بعد جاب کو تلاش کرنے کا مرحلہ آتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ اپنا شادی کے اخراجات کو جو مکمل انتظام کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی ایسی تھی کہ ایک عورت آئی اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا
کہ اگر کوئی عورت یہ کہہ دے کہ میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیں تو یہ نکاح کے ہی برابر ہے. یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معذرت کی کہ مجھے کوئی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، تو ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کا ارادہ کیا اور کہا جاؤ کوئی حق مہر لے کر آؤ. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس جسم پر یہ چادر ہے، یہ ایک لباس، کل کائنات میں میری ملکیت یہ ہے، کچھ بھی نہیں میرے پاس. اللہ اکبر. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے پاس صرف ایک لباس کے علاوہ کچھ نہ ہو؟ دیکھیں صحابہ ایسے تھے، اور پھر بھی کبھی کوئی ایسی حدیث ملی ہو جس میں وہ اپنی غربت کی وجہ سے یا زندگی کی تنگی کی وجہ سے مشقت میں آئے ہو؟ نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتے. آج دنیا ہمارے پاس سمٹی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو صحابی نے کہا یہ بس ایک لباس ہے میرے جسم پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے جاؤ، جا کر تلاش کرو، گرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی لے کر آ جاؤ. گئے، تلاش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ فرمایا ہاں صورتیں یاد ہے، فلاں 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 صورتیں یاد ہیں. فرمایا ان صورتوں کے بدلے میں تمہارا نکاح اس سے کرتا ہوں، وہ حق مہر ہے. کتنا آسان نکاح ہے ماشاءاللہ. ہم سمجھتے ہیں حق مہر، آگے چل کر تذکرہ آئے گا، حق مہر صرف اور صرف کوئی مادی چیز ہونی چاہیے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صورتوں کا بھی حق مہر مقرر ہوتا تھا. کتنا اچھا حق مہر ہے جی. کوئی یہ حق مہر مقرر کرے کہ آپ نے مجھے قرآن مجید پڑھانا ہے، قرآن مجید حفظ کروانا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے یہ حق مہر مقرر کیا کہ انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کو صحیح بخاری کی تعلیم دینی ہے، چونکہ وہ خود عالم تھے، پڑھے لکھے تھے. کتنا اچھا حق مہر ہے، اللہ اکبر. تو فرمایا جو استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ نکاح کر لے. بعض اوقات انسان نہیں طاقت رکھتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حل بتا دیے اس کے. اب ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے ان حلول کی طرف جانا چاہیے. آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری اولادوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر سے بے حیائی ختم ہو جائے، یا ہمارے نوجوان بالکل صحیح صراط مستقیم پر آ جائے، کبھی یہ مت سوچے کہ ابھی یہ پڑھ رہا ہے، آگے چل کر کمائے گا، ہم اس کے اخراجات کیسے برداشت کریں گے. نکاح آپ کیجئے، اس کے دین کو مکمل کیجئے. صحیح حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف ایمان قرار دیا، نصف دین قرار دیا. آپ نصف دین مکمل کیجئے، باقی اخراجات اللہ کے ذمے ہیں. اللہ اس کا بھی انتظام کرے گا، اس کی زوجہ کا بھی، اس کی اولاد کا بھی. اور یہ چیز توکل یا توکل کے ساتھ اسباب کو اختیار کرنے کے منافی نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے ان نصوص کو سمجھنے کی. دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں جی. بڑی پیاری حدیث نکاح کے بارے میں، اگرچہ طویل حدیث ہے لیکن ہمارے موضوع سے بھی متعلق ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کیا واقعہ بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان نفر من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر ایک نفر کہتے ہیں 3 یا 3 سے زیادہ لوگوں کی جماعت کو. اور یہ در حقیقت 3 لوگ تھے، جن میں حضرت علی بھی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، ایک اور صحابی بھی تھے. تو یہ 3 صحابہ، یہ نفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سألوا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عملہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں، فی سری، پوشیدگی کے اندر. ساتھ ساتھ شرح بھی کرتے جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل تھا نا جو سارے صحابہ دیکھتے تھے مسجد نبوی کے اندر، سفر کے اندر، گھر سے باہر والے جو دین پر عمل پیرا ہونے کے طریقے ہیں. ایک وہ عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر کی چاردیواری کے اندر تھا. اللہ اکبر. یاد رکھیے گا، آج اگر مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں اتنا مقام و مرتبہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں دیکھیے. آج اگر ہم میں سے کسی کے گھر کی کوئی بات باہر پہنچتی ہے نا تو ہمارے لیے ناگواری کا باعث ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بھی صحابہ کرام کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور یہ اسوہ کوئی صرف مسجد کے اندر یا گھر سے باہر نہیں ہے، یہ گھر کے اندر بھی ہے اور گھر سے باہر بھی ہے. گھر کے اندر کے معاملات، وضو کیسے کر رہے ہیں، رات کیسے گزار رہے ہیں، نمازیں کیسے پڑھ رہے ہیں، روزے کیسے رکھ رہے ہیں، کھا پی کے آ رہے ہیں، خوراک کیسے ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، کیا کر رہے ہیں. اللہ. تو صحابہ جا کر پوچھا کرتے تھے ازواج سے. یاد رکھیے گا، ازواج مطہرات کے ذریعے، مومنوں کی ماؤں کے ذریعے اللہ رب العزت نے دین اسلام کی حفاظت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی حفاظت کی، جو کہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. مطلب ایک انسان اگر دین پر عمل اپنے گھر کی چاردیواری کے اندر نہیں کر سکتا تو اس کا کیسا دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لاہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہے، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہوں تم میں. تو صحابہ جاتے جا کر ازواج سے پوچھا کرتے کہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں. فقال بعضهم، اب جب انہوں نے ازواج سے پوچھا اور سن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں، تو اب نتیجہ سنیے ہوا کیا. قال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا، مطلب وہ تین تھے تو ایک صحابی نے کہا لا اتزوج النساء، میں شادی کبھی نہیں کروں گا. وقال بعضهم، بعض نے کہا، ایک صحابی نے کہا لا آکل اللحم، میں گوشت نہیں کھاؤں گا. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا، ایک صحابی نے کہا لا انام علی فراش، میں کبھی رات کو بستر پر سوؤں گا نہیں. اب کیا ہوا؟ یہاں پر مختصر حدیث ہے، طویل حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو سنا تو انہوں نے اپنے اعمال کو قلیل جانا، تھوڑا جانا. انہیں ایسے لگا کہ یہ ہمارے جو اعمال ہیں نا یہ تو بڑے تھوڑے ہیں، ہمارے اعمال بہت تھوڑے ہیں. کانہم تقالوہا، ہمارے اعمال تو بہت تھوڑے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مقابلے میں. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اعمال کو کیا سمجھا؟ قلیل جانا. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا، ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں گوشت وغیرہ نہیں کھاؤں گا، تیسرے نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. کیسے پہنچی؟ طویل حدیث کے اندر ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو امہات المومنین نے یہ بتلایا کہ اس طرح تین لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کر اپنے اس طرح اپنے اعمال بتائے ہیں. فحمد اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف کی. وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اللہ کی ثنا بیان کی. مطلب وہ جو خطبے کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا بیان کیا کرتے اللہ کی. چونکہ اب یہاں پر یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی ایسی غلطی کو دیکھا کرتے تھے جس کی اصلاح ضروری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر صحابہ کرام کو جمع کر کے نصیحت فرمایا کرتے تھے. جس طرح ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ جب ام المومنین حضرت عائشہ کی جو لونڈی تھی ان کے جو آزاد کرنے والوں تھے انہوں نے کوئی ایسی شروط مقرر کی جو شریعت اسلامیہ میں نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو لوگوں کو جمع کر کے فرمایا ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ. تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا اور فرمانے لگے ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، قالوا کذا، انہوں نے ایسے ایسے کہا ہے. تو یہاں پر کمال حکمت دیکھیے کہ نام پتہ چل گئے ہوں گے، یقیناً یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کون کون آئے تھے، لیکن پھر بھی ان کا نام نہیں لیا. حکمت عملی یہ ہے نا، نام نہیں لیا بلکہ نام لیے بغیر فرما رہے ہیں اقوام کو، لوگوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے ایسے ایسے باتیں کی ہیں. لاکنی اصلی وانام، مجھے دیکھو میں
نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو اور میں سوتا بھی ہوں، تو کیوں کسی نے یہ کہا کہ لا نام علی فراش، میں آئندہ رات کو سوؤں گا ہی نہیں، حالانکہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، تو کیوں کسی نے یہ کہا کہ آئندہ میں کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں، لا آکل اللحم، کوئی گوشت وغیرہ نہیں کھاؤں گا اور روزے کی حالت میں رہوں گا، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور دیکھو میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن راغب عن سنتی، تو جو میرے سنت میرے طریقے سے بے رغبت ہوا۔ یاد رکھیے گا عربی زبان میں جو راغبہ فعل ہے نا، اس کے بعد اگر فی آ جائے، فی، راغبہ فی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت رکھنا، رغبت رکھنا، اور اگر راغبہ کے بعد عن آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے رغبتی۔ تو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ عن، تو مطلب کیا ہو جائے گا؟ بے رغبتی۔ تو فرمایا جو میری سنت سے بے رغبت ہوا فلیس منی، اس کا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب فلیس منی کی کئی تفاسیر کی علماء کرام نے، بعض نے کہا کہ لیس علی طریقتنا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یا میرے دین پر نہیں ہے، یا میری شریعت پر نہیں ہے، میری ملت پر نہیں ہے۔ بعض نے کہا اس کی کوئی تفسیر نہیں کی جائے گی، تشریح نہیں کی جائے گی، اس کو حقیقت پہ رکھا جائے گا، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ جس نے میری سنت سے منہ موڑا، میری سنت سے جو بے رغبت ہوا، اللہ اکبر۔ تو دیکھیں، یاد رکھیے گا ہمارے خاص کر اس برے صغیر پاک و ہند کے معاشرے میں بعض لوگوں نے جو یہ سمجھ لیا نا کہ ترک دنیا، یہ جو ہمارے ہاں صوفیت کا ایک کنسیپٹ ہے کہ جی صوفیت کے اندر دنیا کو چھوڑ دیا جائے، نعمتوں کو دودھ نہ پیا جائے، گوشت نہ کھایا جائے، اس طرح سے آپ پہلے سالک ہوں گے، چلنا شروع ہوں گے، نعمتوں کو چھوڑنا پڑے گا، خوشبو نہیں لگائیں گے، اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، اور اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ترک دنیا، یہ اصل میں رہبانیت ہے۔ یہ یہود و نصارہ نے بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے اس طرح کی رہبانیت کو اختیار کیا، ترک دنیا کو اختیار کیا۔ شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی، شریعت ہمیں کبھی یہ نہیں کہتی کہ آپ عبادت کی وجہ سے شادی مت کیجئے۔ یہی ہمارے موضوع سے متعلق ہے نا، کتاب النکاح چاہ رہی ہے۔ شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ آپ روزانہ کا روزہ رکھیے اور کبھی کھوجا کیجئے ہی نہ۔ شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ آپ گوشت وغیرہ یا اچھی چیزیں کھانا پینا چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے شوق سے کھایا کرتے، پیا کرتے۔ ران کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا بڑا پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے کھاتے، دودھ پیتے، صحابہ کو بھی پلاتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا پیو، میں نے پیا، پھر کہا ابو ہریرہ اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ میرے حلق تک پہنچ آیا۔ اسی سے علماء کرام نے کہا کبھی کبھار خوب پیٹ بھر کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں روزانہ پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے۔ روزانہ کی روٹین انسان کی یہ ہو کہ ثلث لطعامہ، 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 اس کے پینے کے لیے، اور 1/3 سانس لینے کے لیے۔ لیکن اگر کبھی کبھار وہ خوب پیٹ بھر کر بھی کھا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پوری رات کا جاگنا اور عبادت کے اندر اس کو گزارنا اور سونا چھوڑ دینا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ آپ کی سنت تو یہ ہے کہ آپ رات کو سوتے بھی تھے اور آپ رات کو عبادت بھی کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں پر عمل کرنے کی۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے، اور جو پچھلی حدیث میں 3 لوگوں کا تذکرہ آیا تھا نا نفرن، ان میں ایک حضرت سعد بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال، کہتے ہیں رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مدعون التبتل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون پر تبتل کو لوٹا دیا، رد کر دیا، تبتل کی اجازت نہیں دی۔ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ،
اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے لختصینا تو ہم اپنی شہوات کو ختم کر لیتے، ہم اپنی شہوات کو ختم کر لیتے، مطلب ان اعضاء کے ذریعے جن سے انسان میں شہوات پیدا ہوتی ہے ان اعضاء کو ختم کر کے ہم اپنے جسم سے شہوت کو ختم کر لیتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیتے۔ لیکن یعنی حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی۔ تبتل ہوتا ہے انسان اپنی جسمانی ضروریات کو ترک کر دے۔ اچھا، تبتل کی بھی دو قسمیں ہیں، قرآن مجید میں بھی آئے نا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورۃ مزمل کی جو آیت ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام ذکر کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اچھا وہ تبتل جائز ہے۔ تبتل کی دو قسمیں ہیں، ایک تبتل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے الگ ہونا، کہ انسان کہتے ہیں رات کے وقت میں لوگ سو رہے ہیں تو چلے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کروں، مسجد میں جاؤں اللہ کی عبادت کروں، تو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا، الگ ہونا، یہ تو مشروع ہے، یہ تو جائز ہے، اس طرح تو کرنا چاہیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو جائیے، کیجئے اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ جائز تبتل ہے۔ ایک تبتل وہ ہے کہ اپنی جائز ضروریات کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت یا اس کو نیکی سمجھنا، جیسے نکاح کو ترک کر دینا، یا کھانے پینے کو ترک کر دینا، یا رات کو سونے کو ترک کر دینا، یہ ساری چیزیں، یا شہوات کو جسم سے ختم کرنے کے لیے اعضاء کے اندر تبدیلی کرنا، یہ تبتل ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تو لختصینا، ہم ان شہوات کے ختم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جی، حدیث 298۔ پہلی جو آپ نے کتنی حدیث پڑھی جی؟ 1 2 3 تین حدیث، یہ 3 حدیث تھی نکاح کرنے کے بارے میں یا نکاح نہ کرنے کے بارے میں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ شریعت اسلامیہ میں یہ کہتی ہے کہ نکاح کیا جائے، اور نکاح کرنے کی حوصلہ افزائی فرماتی ہے، اور نکاح کو چھوڑ دینا، نکاح کو ترک کر دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دینے کے برابر ہے، یا اس سے منہ موڑنا ہے، کیونکہ نکاح اس کے ذریعے انسان اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو شادی کے بارے میں طرح طرح کے لطیفے بنے ہوئے ہیں نکاح کے بارے میں، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ نکاح اصل میں بڑا مقدس فریضہ ہے، جس کے ذریعے ایک نوجوان مرد، ایک نوجوان خاتون اپنے ایمان، اپنے دین کو مکمل کرتے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کے لیے، اور بہترین اسلامی معاشرے کو بہترین افراد دینے کے لیے اپنی اولاد کی صورت میں وہ ایک حلال رشتے کے اندر بن جاتے ہیں، اور اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہی پوچھا تھا نا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز میں اجر ہے، تو بتائیے ایک شخص اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال کے پاس آتا ہے، کیا اس میں بھی اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، ہاں اس میں بھی اجر ہے۔ کیسے اجر ہے؟ فرمایا دیکھو، لو وضعها فی حرام لکان علیہ وزر، اگر یہ حرام جگہ پر اپنی ضرورت کو رکھتا تو کیا اس کو گناہ ہوتا یا نہیں؟ فرمایا ہاں ضرور گناہ ہوتا۔ تو فرمایا اسی طرح جب اس نے حلال طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کیا تو اس کے لیے اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نکاح بڑا مقدس فریضہ ہے۔ شروع کی 3 احادیث کے اندر یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 298 سے ان رشتوں کی طرف جن سے نکاح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر اس کی تفصیل ہے، اور ایک واقعہ کی روشنی میں ہے، اور یہ واقعہ بھی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عن ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما، حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین ہے
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں. چلیں جی چیٹ کے اندر ذرا ان کا نام بتائیے. حضرت ام حبیبہ کا کیا نام تھا بتائیے. یہ تو ان کی کنیت تھی نا ام حبیبہ, ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ام حبیبہ روایت کرتی ہیں انہا قالت کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انکح اختی, میری بہن سے نکاح کر لیجئے. کون ہے میری بہن؟ ابنت ابی سفیان, ابو سفیان کی بیٹی جو میری بہن ہے ان سے نکاح کر لیجئے. مسئلے کا نہیں پتا تھا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے دی کہ میری بہن سے نکاح کر لیجئے. فقالا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا اوا تحبین ذالک, کیا ام حبیبہ تم اس چیز کو پسند کرتی ہو؟ فقلت نعم, تو انہوں نے کہا ہاں میں پسند کرتی ہوں کہ میری بہن بھی آپ کے نکاح میں ہو. لست لک بمخلیۃ, کوئی میں اکیلی تو آپ کا حق نہیں رکھتی, کوئی میں اکیلی تو آپ کا حق نہیں رکھتی, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي, اور سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہوگا نا کہ اس خیر میں کوئی میرا شریک ہو وہ میری بہن ہے, کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کا اعزاز پائے. سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہے نا وہ میری بہن ہے. میں اپنی بہن کے لیے بھی یہ خیر پسند کرتی ہوں. اللہ اکبر. یہ صحابیات تھی. مطلب آج جو ہمارے معاشرے کے اندر جو دوسرا نکاح ہے اس کو ایک بہت بہت مشکل چیز اور نعوذ باللہ من ذالک کہ ایسا پہاڑ بنا دیا گیا ہے نا کہ یقین جانیے بعض جگہوں پر انسان کے حرام چیز میں ملوث ہونے سے بعض خواتین کو اتنا دکھ نہیں پہنچتا جتنا کہ انہیں اس چیز سے دکھ پہنچتا ہے کہ اگر انہیں یہ بتایا جائے کہ ان کے ازواج نے دوسرا نکاح کر لیا. اللہ اکبر. گزشتہ دنوں ایک ہماری محترم بہن تھی, انہوں نے اپنا پورا مسئلہ شیئر کیا. وہ شرعی حل جاننا چاہ رہی تھیں. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح ان کے ہسبینڈ جو کسی ملک میں رہ رہے تھے, پاکستان آئے کاروبار کرنے کی گھر سے, اور یہاں پر آ کر انہوں نے نکاح کر لیا. پھر جب واپس گئے تو وہاں پر جا کر ان کا کسی کے ساتھ افیئر چل پڑا. مجھے وہ مطلب شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے انہوں نے جب مجھے پوری چیز بتائی, میں نے ان سے پوچھا مجھے سچ سچ بتائیے گا آپ کو یہ دونوں واقعات کے بارے میں پتہ چلا. ایک یہ کہ انہوں نے پاکستان میں نکاح کر لیا, اس سے اللہ نے ان کو اولاد بھی دی. دوسرا یہ کہ ان کا کوئی غیر شرعی کسی سے کوئی تعلق ہے. آپ کو کس چیز پر دکھ ہوا؟ سچ بتائیے. انہوں نے کہا جو انہوں نے نکاح کیا پاکستان میں اس پر. نعوذ باللہ من ذالک. آپ سچ بتائیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا یہ چیز ہے یا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل بھی ایسا نہیں تھا, بالکل بھی ایسا نہیں تھا. تو وہ ام حبیبہ مطلب اس چیز کا اعتراف کر رہی ہیں کہ میں کوئی اکیلی تو آپ کا حق نہیں رکھتی, اور اس خیر کے اندر اگر کوئی میرا شریک ہو جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے تو وہ میری بہن ہے, تو آپ اس سے نکاح کر لیجئے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ذالک لا یحل لی, اے ام حبیبہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے, یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. حضرت ام حبیبہ کو اس مسئلے کا نہیں پتا تھا. مسئلہ اس طرح ہے, قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ وہ رشتے جو حرام کیے گئے ہیں ان میں یہ بھی ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن, کہ تم دو بہنوں کے درمیان جمع کرو. یعنی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے, چاہے وہ سگی بہنیں ہیں یا دونوں کا والد ایک ہے یا دونوں کی والدہ ایک ہے یا دونوں رضائی بہنیں ہیں. ایک نکاح کے اندر دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. ایک شخص کے نکاح میں ایٹ اے ٹائم دو بہنیں نہیں ہو سکتی. ہاں اگر ایک کو طلاق دے دی پھر دوسری سے نکاح کا ارادہ کیا, یا ایک فوت ہو گئی دوسری سے نکاح کا ارادہ کیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے مطلب وہ جو میاں بیوی کی آپس میں ایک محبت بری ملاقات ہوتی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ جاننی چاہیے کہ آپ کیوں ایسا چاہ رہی ہیں.
تو انہوں نے وجہ کتنی پیاری بتائی کہ یہ ایک بڑا اعزاز ہے، اور اس اعزاز میں چاہتی ہوں میری بہن میرے ساتھ شریک ہو جائے، سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے کہ وہ امہات المومنین میں سے ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں مسئلہ بتایا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ اور حضرت ام حبیبہ کا نام ماشاءاللہ جمیل قریشی صاحب ہیں، آپ کا جواب درست ہے، سسر رافع ہیں، آپ کا جواب درست ہے، بارک اللہ فیکم ماشاءاللہ، اور اسی طرح روف نذیر صاحب ہیں، آپ کا بھی جواب درست ہے، تینوں جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا حضرت رملہ بنت ابی سفیان۔ اب مسئلہ سنیے، قالت کہتی ہیں فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَن تَنكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو یہ خبر دی گئی ہے، ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا ارادہ ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کریں، ہمیں تو یہ بات پتہ چلی ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ آپ کو آپشن آپ کے سامنے رکھی کہ اگر آپ کا نکاح کا ارادہ ہے تو میری بہن بھی ہے۔ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بنت ام سلمہ، کیا جو تم ابو سلمہ کی بیٹی کہہ رہی ہو یہ وہ جو ہے ام سلمہ کی بیٹی؟ قلت نعم، ام حبیبہ کہتی ہیں ہاں وہی۔ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لو لم تکن ربیبتی فی حجری ما حلت لی، اگر پہلی بات تو یہ ہے، یعنی پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے پھر میں ترجمے کی طرف آتا ہوں، کہ یہ جو ام سلمہ کی بیٹی تھی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ بھی امہات المومنین میں سے ہیں، تو اس کی بیٹی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو وجہ سے حلال نہیں تھی۔ وہ دو وجوہات کون سی ہیں؟ نمبر ایک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی بیٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں ہے، آپ کی زوجہ کی بیٹی پہلے خاوند سے، ابو سلمہ سے۔ اور دوسرا عذر یہ ہے کہ وہ نبی کریم، جو ابو سلمہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، تو گویا جو بیٹی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی بن گئی۔ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ اب ترجمہ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اگر وہ میری ربیبہ نہ بھی ہوتی، ربیبہ کس کو کہتے ہیں؟ ربیبہ کہتے ہیں بیوی کی اولاد۔ ایک عورت نے انسان سے نکاح کیا، اب اس عورت کی جو اولاد ہے وہ اس مرد کے لیے ربیبہ کہلائے گی۔ ما حلت لی، پھر بھی میرے لیے جائز نہیں تھی۔ پہلی تو بات ہے کہ وہ میری ربیبہ ہے، اگر ربیبہ نہ بھی ہوتی نا پھر بھی جائز نہیں تھی۔ کیوں؟ دوسری وجہ کیا ہے حرام ہونے کی؟ انہا لابنۃ اخی من الرضاع، کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ میرے رضائی بھائی کون؟ ابو سلمہ۔ ابو سلمہ میری رضائی بھائی ہے اور وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، میری بھتیجی۔ ارضعتنی و ابا سلمہ ثویبہ، کیونکہ مجھے اور ابو سلمہ کو ثویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ اکثر لوگ اسے کہہ جاتے ہیں نا ثوبیہ، یہ نام ثوبیہ نہیں ہے، یہ نام ثویبہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیہ تھیں۔ 3 خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت فرمائی۔ نمبر 1 آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ، نمبر 2 حضرت ثویبہ، اور نمبر 3 حضرت حلیمہ سعدیہ۔ تو یہ دوسری کا تذکرہ ہے حضرت ثویبہ کا۔ اگر وہ میری ربیبہ نہ بھی ہوتی نا، ابو سلمہ کی بیٹی، تو پھر بھی میرا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے کہ وہ میری بھتیجی ہے، میرے رضائی بھائی ابو سلمہ کی بیٹی ہے، کیونکہ مجھے اور ابو سلمہ دونوں کو ثویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ لا تعرضن علیہ، اے میری بیگمات، اے میری زوجات، مجھ پر پیش نہ کرو بناتکن، اپنی بیٹیاں، ولا اخواتکن، اور نہ ہی اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں یا بہنیں مجھ پر پیش نہ کرو، کیونکہ جب تم میرے نکاح میں ہو تو نہ تمہاری بیٹیاں میرے لیے حلال ہے نہ تمہاری بہنیں۔ قال عروۃ، عروہ کہتے ہیں وثویبۃ، اور یہ جو وثویبۃ اور جو ثویبہ ہیں مولات لابی لہب، یہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ کان ابو لہب اعتقہا، ابو لہب نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت فرمائی۔
فلما مات ابو لہب، اب ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب ابو لہب فوت ہو گیا، اریہ بعض اہلہ بشر حیبۃ، اس کے بعض گھر والوں نے اسے ایک بری حالت میں دیکھا، مطلب عذاب کے اندر مبتلا دیکھا، کیونکہ ابو لہب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن دین اسلام کی مخالفت کرنے اور اسلام لا لانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی مذمت میں ایک پوری سورت کو بھی نازل کیا، سورۃ اللہب۔ تو فرمایا کہ جب ابو لہب فوت ہو گئے تو اس کے بعض گھر والوں نے، خاندان کے لوگوں نے اسے ایک بری حالت میں دیکھا، عذاب کے اندر مبتلا دیکھا۔ قال لہ، تو انہوں نے اس سے کہا ماذا لقیت، آپ کیا کس چیز سے ملے، کیا صلہ پایا آپ نے؟ قال ابو لہب، قال لہ ابو لہب، تو ابو لہب نے اس کو بتایا لم الق بعدکم خیرا، تمہارے بعد یعنی میری موت کے بعد تمہارے بعد مجھے کبھی کوئی خیر نہیں ملی، غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقۃ ثویبہ، ہاں ایک عمل میرے سے جو ہوا تھا نا کہ میں نے جو ثویبہ کو آزاد کیا تھا، تو بس یہ ایک چیز تھی، ثویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے کچھ پانی پلایا گیا، سقیت، بس کبھی مجھے خیر نہیں ملی میرے مرنے کے بعد سوائے یہ کہ میں نے ثویبہ کو آزاد کیا تو مجھے اس سے کچھ پانی پلایا گیا۔ الحیبہ الحالہ، حیبہ کس کو کہتے ہیں؟ حالت کو، بکسر الحا، ہا کی زیر کے ساتھ، ہا کے کسرے کے ساتھ، الحیبہ۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ حدیث کی سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی ایسی چیز جو سمجھ نہ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ساتھ ساتھ میں شرح کرتا آیا ہوں، لیکن جو بنیادی مسائل ثابت ہو رہے ہیں، ایک تو یہ کہ دو بہنیں ایک نکاح میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اچھا، جو رشتے حرام ہیں نا وہ تین طرح سے حرام ہے۔ نمبر ایک، نسب کے ذریعے حرام رشتے، نسب کے ذریعے، ماں، بیٹی، بہن، بانجی، بھتیجی، دادی، نانی، بیٹیوں میں پھر آگے پوتی، نواسی، پھوپھی، خالہ، یہ 7 طرح کے رشتے، یہ نسب سے حرام ہیں۔ پھوپھی اور خالہ کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جو آگے آ رہی ہے، باقی جو ہیں وہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہوتے ہیں۔ چوتھے پارے کے آخر میں، 5ویں پارے کے شروع میں جو اللہ رب العزت نے حرام رشتوں کو ذکر کیا، وہ رشتے جن سے نکاح کرنا انسان کے لیے حرام ہے۔ یہ پہلی قسم تھی نسب کے ذریعے۔ دوسری قسم ہے رضاعت کے ذریعے۔ دوسری قسم کیا ہے جی؟ رضاعت کے ذریعے۔ رضاعت کے مسئلے کو ذرا سمجھیے۔ رضاعت کے مسئلے کو اس طرح سمجھیے کہ حامد ہے، اس نے ایک عورت کا دودھ پیا، اب اس عورت کے 7 بچے ہیں، انہوں نے بھی رضاعت کی، اب حامد ان 7 کے 7 کے لیے حرام ہو گیا، ان کی اولادوں کے لیے بھی حرام ہو گیا، حامد کی اولادیں ان کے لیے حرام ہو گئی۔ حامد کے جو باقی بھائی بہن ہیں جنہوں نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا، وہ اس عورت کی باقی اولاد کے لیے یا اس کی اولادوں کے لیے حرام نہیں ہوئے۔ یاد رکھیے گا یہ مسئلہ۔ بعض یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد میں سے کسی ایک نے رضاعت کی ہے تو اب یہ سارے بہن بھائی ان سارے بہن بھائیوں کے لیے بہن بھائی ہو گئے، نہیں، صرف ایک جس نے رضاعت کی بس یہ ان کے لیے حرام ہوا۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ رضائی بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں، تو اسی طرح رضائی بہن، بالکل رضائی بہن کے لیے بھی یہی ہے، رضائی بہن کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یہ رضاعت کے ذریعے حرام ہونے والے رشتے ہیں۔ تیسرا آتا ہے جی رشتے جو سسرال کے ذریعے، صہرا کے ذریعے حرام ہوتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ ایک عورت سے اگر کسی مرد نے نکاح کیا تو اس عورت کی ماں، اس کی نانی، دادی اس شخص کے لیے حرام ہو گئی، اس عورت کی بیٹی، پوتی، نواسی اس کے لیے حرام ہو گئی، اور اسی طرح اس خاوند کا باپ اس عورت کے لیے حرام ہو گیا، اور اس خاوند کے بیٹے اس عورت کے لیے حرام ہو گئے۔ سمجھا گی نا آپ کو؟
یہ وہ رشتے ہیں جو سسرال کے ذریعے حرام ہوتے ہیں. یہ 3 طرح کے رشتے ہیں جن سے نکاح جائز نہیں: نسب کے رشتے، رضاعت کے رشتے، اور مساہرت کے یا صہرا کے رشتے. سمجھ آ گئی نا آپ کو حدیث کی؟ یہاں پہ موضوع مکمل کر لیتے ہیں حدیث 299 پڑھ کر، بلکہ اگلی حدیث پڑھ کے 300 حدیث کو آج مکمل کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی حدیث جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا، لا یجمع، نہیں جمع کیا جائے گا، بین المرأۃ و عمتها، عورت کے درمیان اور اس کی پھوپھی کے درمیان. مطلب ایٹ اے ٹائم کسی عورت کو اور اس کی پھوپھی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی عورت سے اس نے نکاح کیا اور اب اس کی بھتیجی سے بھی نکاح کر لے، یا پھر کسی عورت سے نکاح کیا اور پھر اس کی پھوپھی سے بھی نکاح کر لے، تو بالکل جائز نہیں ہے. ایک ہی وقت میں عورت اور اس کی پھوپھی جمع نہیں ہو سکتے. ولا بین المرأۃ و خالتها، اور نہ ہی عورت اور اس کی خالہ کے درمیان. مطلب ایک شخص نے کہا اس نے بانجی سے نکاح کیا، اب خالہ سے بھی کر لے، یا خالہ سے کیا تو اب بانجی سے بھی کر لے، جائز نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا، جو قرآن مجید کی تفسیر ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. قرآن مجید کو مکمل کرنے والی چیز. نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی کسی قسم کا نقص ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر بعض چیزوں کو اللہ نے اختصار سے بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان چیزوں کو مکمل کرنے والی ہیں. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو 2 رشتے ہیں نا، ان کا تذکرہ قرآن میں نہیں ملتا. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا جائے گا، جی یہ حدیث تو 200-300 سال بعد لکھی گئیں، اور طرح طرح کی حدیث میں باتیں کرتے ہیں، جس طرح ہمارے برِ صغیر پاک و ہند کے اندر بعض منکرین حدیث گزرے. تو یاد رکھیے گا، بہت سے ایسے احکامات ہیں کہ قرآن کے اندر ان کی طرف اشارہ ملتا ہے اور احادیث کے اندر اس کی تفصیل ملتی ہے. قرآن میں نماز قائم کیجئے، دن اور رات میں کتنی قائم کرنی ہے، کتنی رکعات ہیں، ان کے نام کیا ہیں، اوقات کیا ہیں، اور ان میں پڑھنا کیا ہے، تکبیر تحریمہ سے تسلیم تک پوری کی پوری نماز تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں. ایسے ہی ہے جی. تو یہ حکم بھی قرآن کے اندر نہیں ہے کہ عورت اور اس کی پھوپھی کو جمع نہیں کیا جائے، اور اس پر پوری امت متفق ہے. کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتا امت کے اندر فقہا میں سے کہ نہیں جی جائز ہے. نہیں، سارے کے سارے متفق ہیں اس پر. آخری حدیث کی طرف چلتے ہیں آج کی، تاکہ ہماری 300 حدیث بھی مکمل ہو جائیں. یہ حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، بے شک سب سے زیادہ جو شرط حق رکھتی ہے نا کہ تم اس کو پورا کرو اور اس کے ذریعے سے تم عورتوں کو اپنے لیے حلال کرو، وہ کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. وہ شرط جو نکاح وغیرہ کے موقع پر ہوتی ہے، جس کے ذریعے عورتیں تمہارے لیے حلال ہوتی ہیں، تم عورتوں کے لیے حلال ہوتے ہو، تم اس رشتے میں بنتے ہو، اس موقع پر جو شرط لگائی جاتی ہے نا، وہ سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، تم اس کو پورا کرو. تو یاد رکھیے گا، شرط 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ جو غیر شرعی شروط ہے، غیر شرعی شروط، مطلب لڑکے والوں کی طرف سے یہ شرط مقرر کر دی جاتی ہے کہ جی یہ خاتون جو ہیں یہ پردہ کرتی ہیں، تو ہماری یہ شرط ہے کہ شادی کے بعد یہ پردہ نہیں کریں گی. اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. ایسی شرط کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس شرط کی بات ہو رہی ہے جو جائز ہے، جائز شرط ہے. مثلا حق مہر کی کوئی شرط مقرر کر دی جاتی ہے، یا آنے والی زندگی میں کوئی دیگر شروط، جس طرح بعض اوقات نکاح پر مقرر کی جاتی ہیں کہ جی بیٹی کے نام آپ کوئی گھر کروا دیں گے اور مرد کی استطاعت بھی ہے، یا اتنا ماہانہ اخراجات ہوں گے، یا پھر کوئی یہ شرط مقرر کر دیتے ہیں کہ جی آپ اس سے نکاح کرنے کے بعد
جو ہے وہ سفر نہیں کریں گے، پردیس نہیں جائیں گے، کوئی بھی ایسی شرط جو جائز ہے شرع کے اندر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کو پورا کرنا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ تو دیکھیں نا شریعت نے کتنی آسانی دے دی۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے کتاب و نکاح کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں شغار سے ہمارے حدیث کا آغاز ہوگا۔ شغار کون سے نکاح کو کہتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے جمعے کو اللہ کی توفیق سے ہم پڑھیں گے۔ کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کو لے لیتے ہیں اور پھر آپ کے رزلٹ کی طرف جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کا رزلٹ بھی اس کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتایا بھی گیا تھا انشاءاللہ العزیز۔ تو میں جو ہماری ہوسٹ ہیں سسٹر نمرہ، بلکہ ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اگر آپ سکرین شیئر کر پائیں گی تو آپ رزلٹ کو کھول لیجئے اپنے پاس اور آپ سکرین شیئر کر لیجئے گا، نہیں تو پھر میں اپنے پاس اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی تو کچھ سوالات لے لیتے ہیں۔ رضاعت ثابت ہونے کی کیا شروط ہیں؟ جی تو بارک اللہ فیکم، بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا۔ رضاعت ثابت ہونے کی کیا شروط ہے؟ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ 5 رضاعت، 5 مرتبہ اس بچے نے فیڈ کیا ہو، 5 مرتبہ، اور ہر مرتبہ اس کو چھڑوایا نہ گیا ہو بلکہ اس نے خود سے چھوڑا ہو۔ اور دوسرا یہ رضاعت دودھ پلانے کی مدت میں ہو جو 2 سال ہے، کیونکہ انما الرضاع من المجاعہ، رضاعت اس عمر کے اندر ہے جب انسان کی غذا دودھ ہی ہے۔ جب انسان ایک بچہ اگر بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی غذا کھانا پینا ہو جاتا ہے اور اس عمر میں وہ اگر دودھ وغیرہ پیتے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہ 5 رضاعت ہوں اور دودھ پلانے کی عمر میں ہوں۔ معذرت سے یہ رومن میں ایک سوال ہے، میں پورا سوال سمجھ نہیں پا رہا۔ تو چلیے ماشاءاللہ آپ کا رزلٹ بھی شیئر ہو گیا۔ جی رزلٹ کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، الحمدللہ الحمدللہ۔